اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 تک ہم نے کر لیا تھا، جس پر ہم نے دیکھا 52 تک ہم نے کر لیا تھا۔ ابھی آج ہم 53 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو 40 راتوں پر ہم نے ڈسکس کیا، جس نے نہ سنا ہو تو وہ پلیز وہ بھی سن لے اپنی پچھلی کلپ کو، کیونکہ اس 40 رات کے اندر جو قوم کی حالت بگڑی ان دو معاملات میں کہ 40 رات اور قوم کی حالت بدل گئی ایک نبی کی تعلیمات کے بعد بھی، یہ دو چیزیں اور نبی غیب نہیں جان سکتے ہیں، اور کس طرح سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کافی ساری ہمارے ملٹی ڈائمنشنز تھے اس کو سمجھنے کے لیے، تو اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور سنیے گا پچھلی والی آڈیو کو بھی۔ پھر اس کے بعد جو اینڈ ہوا بڑے خوبصورت انداز میں کہ اللہ نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا شرک کے بعد بھی، اور معافی کا بھی ہم نے قانون لایا کہ معافی بھی کسی قانون کے تحت ملتی ہے کہ یقیناً وہاں لوگوں کو ہوش آ گیا ہوگا، اس لیے میں اور آپ بھی یہ زوم پر کلاسز لیتے ہیں کہ ہمیں بھی توبہ کی تلقین ہو جائے اور ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں، اور ہم میں جو یہ گناہ ابھی بھی بدستور کر رہا ہے اور جو ٹاپ موسٹ ہماری سینچری کا، ہماری اس ایئر کا جو سب سے ٹاپ موسٹ میرے نزدیک گناہ ہے کہ ہم اللہ رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم دوسرے معاملے میں تو بڑے ہیں برے، جھوٹے بھی ہیں، لیکن ہم اللہ رسول پہ بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو تباہ کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کے رسول اتنا صاف ستھرا پاکیزہ سب چیز کو اپنی جگہ رکھ کر گئے، ہم نے اس کو میس کر دیا۔ یہ ہمارا بہت بڑا رونا اور دکھ، اور آپ لوگ سب کے لیے ریکویسٹ بھی ہے کہ ہم اپنا اپنا پارٹ ادا کریں اس کرپشن کے خلاف۔ یہ کتنا کچھ اللہ کے دین میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو ہم اپنی اپنی جگہ تلقین کریں اور اپنے آپ پر بھی زیادہ فوکس کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ یہ ہے ہمارا خاص ایشو اور ہمارا یہ پلیٹ فارم۔ تو جناب اب دیکھیے آپ کہ اللہ نے اس کے بعد بھی، اس شرک کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ ہے آج کی ہماری آیت 53 کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ آپ نے دیکھا کہ 40 راتوں کے بعد آپ کو فوراً کتاب کی بات ملے گی کہ 40 راتوں پر کیوں بلایا گیا تھا۔ احکامات شریعت کے نفاذ اور شریعت کے قانون کو ریفریش کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں 40 راتوں کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو بعد میں آیت آ رہی ہے کہ ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان۔ دیکھ لیجئے بالکل قرآن مجید والے ایڈجیکٹو ہیں، بالکل قرآن مجید والے ایٹریبیوٹس ہیں، صفتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور فرقان ملا، یعنی وہ کتاب بھی واضح فرق بتاتی تھی حرام اور حلال اور جھوٹ اور سچ کا، اور ہر چیز کے معاملے میں کسوٹی، کرائیٹیریا، کسوٹی ان کے بھی پاس، ان کی الہامی کتاب تھی۔ جس کو سدھرنا ہوگا وہ اسی کسوٹی سے ہر دور میں سدھر سکتا ہے۔ ہر دور میں بھی نہ بخاری کی کتابیں تھی، نہ سات ستہ تھی، ہر دور میں تفسیر القرآن بالقرآن تھا۔ آج جو آپ اور میں اتنا اپنا منہ بسور کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی 6 کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، سات ستہ کو، تو قرآن کیسے سمجھیں گے؟ تو پھر پچھلی کتابوں کو بھی سمجھنے کے لیے اصول اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پچھلی کتاب ہو یا کوئی سی بھی کتاب ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب ہی ہوتی ہے۔ پلیز یہ اقرا اویس کون ہے؟ یہ میں بار بار ان کا مائک میوٹ کر رہی ہوں اور وہ کھل جاتا ہے، سوری، تھینک یو سو مچ۔ جی یہ دیکھیں اقرا اویس، آپ کا بار بار مائک ان میوٹ ہو رہا ہے۔ جی تو جناب ادھر بات دیکھیں بڑی پیاری ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں کتاب ہی کسوٹی رہی ہے، فرقان، فرق کرنے کا آلہ،
اور یہ کیوں ہوتی ہے کسوٹی؟ کیوں ہوتی ہے؟ صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے مردوں کے لیے، یا زندوں کے لیے صرف برکتیں اور رزق کے لیے اور تعویذ کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کتاب دیتے ہیں ہر دور میں لعلکم تہتدون ہے. ہر دور میں اس کی یہی صفت مقرر ہے کہ یہ آپ کو روڈ میپ، اللہ کے گھر کا میپ دیتی ہے، یہ آپ کو نقشہ بتاتی ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت کی منزلوں پر کیسے جائیں گے اور کون سی منزلیں جہنم کی آگ تک لے جائے گی. اور یہ ہر انسان کو یہ میپ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم سب کے پاس اپنے موبائل ہیں اور ہم سب کے پاس اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. کوئی فیوڈل لارڈ بن کر نہیں بیٹھا ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ ہمیں اپنا راستہ خود دیکھنا ہے. ایک شخص اگر اس میپ کو بند کر کے پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے، نقشے نہیں دیکھنا کہ اس پر وہ کیسے منزل کو پہنچے گا، اور وہ کہے گا اللہ نے چاہا تو میں پہنچ جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو میں پہنچ جاؤں گا، جبکہ وہ اللہ ہی کا نام لے رہا ہے، توکل بھی بتا رہا ہے، لیکن روڈ میپ دیکھ نہیں رہا، نقشے سمجھ نہیں رہا. پیٹرول بھی ضائع ہوگا، خود بھی ذلیل و خوار ہو کے تھک کر بھوکا گھر آئے گا اور کچھ نہیں ملے گا. جبکہ پورا راستہ اس نے آیت الکرسی پڑھی ہو، پورا راستہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہو، لیکن اللہ بھی اس کی مدد نہیں کریں گے جو اپنی سماعت بصارت دل کا استعمال نہیں کرے گا اور اس میپ کو دیکھے گا نہیں، چوم چوم کے رکھ دے گا. تب بہت ہی سکون رہے گا، میرے جیب میں ہے، میرے جیب میں ہے، میرے جیب میں ہے میپ. کچھ کام نہیں آتا. ایسا اللہ کا نام لینا بھی کام نہیں آتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے میں پلیتی ڈالوں گا، میں ایسے لوگوں پر پلیتی ڈال دوں گا جو خود عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اور رائٹ ٹائم رائٹ پلیس اللہ کی کتاب کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور صرف برکتوں کی کتاب اس کو اور مردوں کے اور زندوں کے ثواب کے اور وظیفوں کے ذریعے بنا لیے ہیں. تو لعلکم تہتدون موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ بار بار آئے گا. اور میں بار بار چاہ رہی ہوں کہ ہم سورہ بقرہ میں اتنے ماسٹر مائنڈ ہو جائیں، ہم سورہ بقرہ میں اتنا چیمپئن ہو جائیں کہ ہم پر ساری آیتیں الحمدللہ اللہ کی کھل جائیں. اور اللہ بھی انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے اگر ہم نے بھی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا اور عمل بھی کرتے گئے. تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی کتاب فرقان تھی اور اللہ نے اس کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. یہ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. قرآن جب مصدق ہے تو وہ پچھلی کتاب تو حفاظت سے پڑھی ہوگی نا. یہ الگ بات ہے کہ گڑبڑ گوٹالہ ہو گیا ہوگا، جیسے ہمارے یہاں بھی انجان لوگوں کو فضائل اعمال تھما دی جائے یا سہستہ تھما دی جائے، کہا اسی کے اندر قرآن ہے، تو وہ بیچارہ کیا سمجھے گا کہ کتنا قرآن ہے اور کتنی حدیث ہے. تو اس لیے غور کیجئے کہ وہاں بھی گڑبڑ مچی ہے یہی جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے. لیکن جیسے آپ انشاءاللہ تعالی قرآن کو الگ کر سکتے ہیں حدیث سے کہ یہ آیت ہے یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے یہ حدیث ہے، اور فلاں تو حدیثیں بھی نہیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص ہمارا آج کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تمام کتابوں کی صفتیں ایک جیسی ہیں. پھر آپ صرف قرآن کو بول رہے ہیں تو دوسری کتابیں بھی یہی صفتوں کی مالک تھیں. اور دوسرا ایمان ہمارا یہ ہے کہ ساری کتابوں کے فنڈامنٹلز یعنی جو پرنسپل، جو فاؤنڈیشن، جو پلرز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں ہماری اس قرآن مجید میں. تو گویا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پچھلی الہامی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم پچھلی الہامی کتابوں کو بھی دہرا رہے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ اللہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. آگے دیکھیے لعلکم تہتدون کو دماغ میں رکھنا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ اللہ تعالیٰ گنے چنی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے جو کہ میرے اور آپ کے لیے بڑی نصیحت کا باعث ہوگی. جب کہا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہ یا قومی،
اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، تم نے تو حق مارا، ظلم کیا، شرک کیا۔ دیکھیں وہی سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، ظلمہ کا معنی بار بار کہیں لکھ لیں، ظلمہ 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 مینز ظلم کرنا، جو ہمارے اردو کا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے بڑی جہالت کی، ظلم کے اندھیرے جہالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ظلم کیا تم نے۔ لقمان کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یعنی ظلم یعنی حق مارنا، اور ایکچولی شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو شراکت داری دے دینا، کہ اس کو حصہ دے دینا جو اس کا حصہ بنتا نہ ہو۔ تو ہم نے نبیوں ولیوں کو اللہ کا اسٹیٹس دے دیا، اور جو نبیوں ولیوں سے نیچے لوگ تھے ان کو نبیوں کا اسٹیٹس دے دیا، یعنی سب گڑبڑ گوٹالے مچا دیے ہم نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے شرک کیا، یعنی تم نے ظلم کیا، اپنی ہی نفس پر کیا۔ تو ادھر بھی ہم کو تفسیر القرآن بالقرآن کیا بات مل گئی کہ جو شرک کرتا ہے وہ کسی کا نہیں بگاڑتا، بظاہر تو اللہ کا بگاڑتا ہے، لیکن وہ اپنا آپ بگاڑتا ہے، اپنا نام جنت سے نکلواتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرتا ہے، وہاں اپنا پلاٹ بک کرتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی پیاری چیز ہمیں ہی سمجھ آ گئی کہ ہم پہلے شرک چھوڑتے ہوئے ڈرتے تھے، اب ہم کو جب اتنی عقل آ گئی کہ وراثت کے معاملے میں ہم اپنے والوں کو کورٹ تک گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے بعد تو اپنے بہن بھائیوں پر بھی معافی کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں، اور ہم نکل پڑتے ہیں اپنے والدین اور اپنے بچوں کے لیے کہ وہ ہمیں اس سے پیارا پھر کوئی نہیں ہوتا دنیا کے رشتے ناتوں میں۔ تو پھر اللہ ہمیں سب سے پیارا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی مشرکوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے اعمال نامے میں شرک نہ ہو جائے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مشرکوں سے، چاہے وہ آپ کے رشتے ناتے میں ہوں، چاہے وہ واقعی نان مسلم ہوں، کسی سے کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب جب بندہ شرک کرتا ہے تو گویا وہ اپنا ہی حق مارتا ہے، کیونکہ اسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا دیکھ لیجئے، ڈھارس نہیں دی، میں بخشوا دوں گا، میں بخشوا دوں گا، کہا تم نے تو حق مار دیا اپنی نفس کا، باتخاذکم العجل، تم نے جو اختیار کیا عجل کو، یعنی جو تم نے شرک کیا عجل کے کس طرح سے اپنانے پر، جو آپ کو پوری ڈیفینیشن مل جائے گی، نہیں تو ہم اس کو بار بار یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تم نے جو جلد بازی کا مظاہرہ کر کر شرک کیا، ہم کہیں کوئی بھی اننون شرک تھا بھائی، ہم اجل کا معنی بچڑا کیوں لا رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک اجل تو ہے اجلت، دنیا، تم نے دنیا کو تھام لیا، تم نے جلد بازی میں گناہ کر لیے، لیکن اس کی بریفنگ آپ کو تفسیر القرآن بالقرآن سے ہی ملے گی کہ تم نے ایک زیورات کا ایسا شکل بنائی، اور تم ویسے بھی جب دریا پار ہوئے تھے تو اللہ نے ہمیں بتایا اتنے لاکھوں کروڑوں باتوں میں کہ تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دیجئے نا۔ تو ہمیں ایک آئیڈیا ہو گیا کہ انہوں نے کوئی چیز حرکت کی تھی، اور وہ گائے تو آج بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ ہو رہے ہوتے ہیں گائے ماتا کے اور فلاں ڈھیما کا، جو بھی ہے شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ادھر بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے ظلم کیا، تم لوگوں نے جو اجل کو اختیار کیا، شرک کیا، توبو فتوبو، رجوع کرو، اب توبہ کرو۔ ہم تو گال پر ہاتھ لگانا توبہ 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 کرتے ہیں، ایکچولی رجوع کرنا ہوتا ہے، یو ٹرن لینا ہوتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ کر نیکی کو اپنانا ہوتا ہے، دیٹ از توبہ۔ صرف بولنے سے توبہ نہیں ہو جاتی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا توبہ 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 توبہ، اس سے کوئی توبہ نہیں ہوتی، ہوائی توبہ ہے۔ بالکل ادھر یہ آپ نے غور کرنا ہے، توبو، رجوع کرو، یو ٹرن لو، آ جاؤ، غلطی کی ہے چھوڑ دو اسی وقت، اور رجوع کرو کدھر؟ الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اس نے تمہیں کیا کام دے کر بھیجا ہے، نہ کہ صرف نمازیں پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ کہ الی بارئکم کا مطلب ہے کہ اپنے رب کی طرف، تو رب کی طرف تو سجدے میں ملاقات ہوتی ہے، تو بس سجدے سجدے سجدے، سجدے کے ساتھ جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا، دونوں کے کمبینیشن پر آپ مومن کہلائیں گے۔ سجدے کے ساتھ
جب آپ کے ذمے جو پورے دن کے کام ہیں وہ جب آپ کریں گے، جو کہ آپ کے اپنے والوں کے لیے بھی ہیں اور ویلفیئر کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ کے کام ہے، آپ کے مال میں حصہ ہے، آپ کی جان میں حصہ ہے، جب آپ صلات کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ جب آپ لوگوں کے لیے بھی بھلائی کریں گے، تب جا کر میری اور آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ہم مومن کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں کسی کے لیے کچھ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اور مجھ کو ڈرنا چاہیے کہ کیا شکل دکھائیں گے ہم اللہ کو۔ ایک تو اس بات پر کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، پھر اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، لوگوں کے کتنے کام آئے، کتنا لوگوں کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچتا تھا، کتنا سوچتے تھے صبح اٹھ کر لوگوں کے بارے میں، کتنے فون کر سکتے تھے کہ کوئی نوکری دلانے میں، کوئی کسی کے لیے ایک ٹینشن لے کر اٹھنا کہ صبح اس کا کام ضرور کریں گے، صبح اس کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں گے، صبح اس کے لیے کچھ کرنا ضرور ہے۔ یہ کتنا تھا تمہاری لائف میں، تم کتنے خود غرض انسان تھے، جو قرآن بتاتا ہے کہ یہ صرف اپنے اہل تک محدود تھے۔ اور ہم میں تو وہ بڑی اچھی عورتیں کہلاتی ہیں جو بیچاری صرف گھرداری ہی کرتی رہیں، صرف گھرداری ہی کرتی رہیں۔ کیوں جناب؟ آپ کو اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا ہے عورتوں کو، صرف گھرداری کر کر وہ جھوٹی حدیثیں سنو گے کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، صرف گھرداری، وہ بی بی فاطمہ نے بھی بڑے کام کیے ہوں گے۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے، بڑے کانفیڈنٹلی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے جو کام کیے ہوں گے، انہوں نے جس طرح سے عورتوں کو ٹیک کیئر کیا ہوگا، انہوں نے جتنا ہو سکا ہوگا عقیدہ لوگوں کو درست کرائے ہوں گے، یہ چیزیں تو بالکل انڈرسٹوڈ ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہر کوئی اپنی ڈیوٹی جانتا تھا۔ ان کے پاس ہمارے جتنی ڈشز بنانے والی نہیں ہوتی تھی، ہر کمرے میں پردے، ہر کمرے میں قالین، ہر کمرے میں یوں، ایسا نہیں ہوتا ہوگا، اور ہوتا بھی ہوگا تو وہ بیلنس رکھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر تم دنیا بھی بنا رہے ہو تو بیلنس تو رکھو لائف کو، دنیا داری بھی نبھاؤ، لیکن آپ کو اللہ کے راستے میں کام کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ فرما رہے شرک جیسے گناہ پر نبی نے لوگوں کو تلقین کی کہ توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ This is again most important point۔ یہ آج کے سبق کا لعلکم تہتدون اور فرقان، یہ دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں۔ ظلمتم انفسکم بہت امپورٹنٹ تھا، اور توبو کا معنی بہت امپورٹنٹ تھا، اور اب اگین ایک پوائنٹ آ رہا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بھی بہت موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈسکس کا، کہ بڑے بڑے لوگوں نے، یقین نہیں آتا بار بار تفسیریں پڑھ کر، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ کیا پچھلے دور میں تفسیریں ایسی لکھی گئیں کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دو، ایسا لکھا گیا ہوگا کہ اب تم نے شرک کیا ہے تو ایک دوسرے کو قتل کر دو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پریکٹیکل بھی نہیں ہے کہ ایک نے دوسرے کو کیا، دوسرے نے کیسے کیا، اور کیوں اللہ ایسے خون خرابے کروائیں گے؟ جہاں اللہ توبہ کا مشورہ دے رہے ہیں، وہاں اللہ خون خرابے ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ایسے جانور والی حرکتیں کروائیں گے؟ اللہ مجھے معاف کرے، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارے والوں نے پچھلی ایسی تفسیریں لکھی ہیں، ایسا لگتا ہے نہیں جھوٹ ہوگا، کسی نے ایسے ہی اڑا دیا ہے بات۔ باقاعدہ لکھا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو، جبکہ کلیئر بات ہے کہ توبہ کرو، اپنی نفسانی خواہشات کو قتل کرو، اپنی نفس کے اندر جو شرک تم نے جمع کر کے رکھا ہے اسے ختم کرنے کی، ہلاک کرنے کی، ختم کرنے کی، قتل کرنے کی کوشش کرو، اپنے نفس پر کنٹرول کرو۔ ذالکم خیر لکم، اور نفس کا جہاد تو بڑا ہی مشہور ہے کہ سب سے بڑا جہاد تو یہی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہم نے کتنی پیاری آیت سورہ نازعات میں پڑھی کہ جو لوگ ترجیح دیتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، سوچئے اتنا پیارا سورہ نازعات کے الفاظ تھے، تو غور کیجئے گا کہ یہ بہترین ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی نفس کو کنٹرول کرو۔ عند بارئکم، اور آپ دیکھ لیجئے نا
کسی ٹیچر ویچر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. آپ خود دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے میں کہاں کہاں غلط ہوں, جہاں پر میں بہت ہی جھک پڑتا ہوں. تو یہ بہترین ہوگا اگر تم اپنی سیلف اسیسمنٹ کرو گے. ان دا باریکم, تمہاری پیدا کرنے والے کے پاس, فتاب علیکم, پس رجوع کیا اس نے تم پر, کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈال دیا, تمہیں موقع دیا, تمہیں قتل کا مشورہ نہیں دیا ہے اس اللہ نے. اس نے رجوع کیا, اس نے توبہ قبول کی تمہاری. اس کا مطلب لوگوں نے اچھا بن کے دکھایا. انہو هو التواب الرحیم, بے شک وہ اللہ تو بڑے ہی توبہ قبول کرنے والے, بڑے ہی رحیم ہے. آیت نمبر 52, اس وقت ہم پڑھ رہے تھے 54, جو بھی ہم نے اینڈ کیا کہ انہو هو التواب الرحیم, دیٹ از 54 آیت, اور ہم نے 52 میں پڑھا ثم عفونا عنکم, پھر درگزر کیا ہم نے تم سے. اس کے بعد کلیئر محکم آیت آ چکی تھی, بیچ کا متشابہ آپ کو حل کرنا تھا. یہی میں اور آپ اللہ کے آگے اپنی پریزنٹیشن دے رہے ہیں. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ محکم کے ساتھ متشابہ آس پاس ہوگی. ہمارے پاس محکم آ چکا تھا, ثم عفونا عنکم من بعد ذالکم لعلکم تشکرون. اللہ نے معاف کیا, اللہ نے پھر تمہیں تلقین کی, دیکھو اپنی نفس پر کنٹرول رکھو, اللہ نے تمہیں معاف کیا. اللہ تو معافی دینا پسند کرتے ہیں, بڑے رحیم ہیں. یہ بات بتانے کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ قوم پھر بھی نہیں سدھری. یوں بتایا جا رہا ہے یہ قوم پھر بھی نہیں سدھری. نہیں تو جب یہ اچھی ہی ہو کے مر جاتی نا, تو اللہ ان کی باتیں ایسی نہیں کھولتے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی باتیں کھول کھول کے دے رہے ہیں, اور ہم سب کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی تو نہیں ہو. اور میں بھی کہتی ہوں سچ مچ کہ اگر ہمارے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, ہم بھی ان کو اسی طرح بہت پریشان کر دیتے ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے. انہوں نے پھر پریشان کیا اپنے نبی کو. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب کہا تم نے, کس سے بات ہو رہی تھی؟ بنی اسرائیل. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے یہ بنی اسماعیل اور اسرائیل کے چکروں میں مت پڑو, یہی سمجھو کہ وہ بھی مخاطب ہیں اور آپ اور میں بھی مخاطب ہیں. بات کو سنو, بات کو سنو, فضول بحثیں ہم نے نہیں کرنی ہیں. تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ, لن نؤمن لک, ہم تو آپ کی باتیں نہیں مانیں گے, ہم تو آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے. وہی جاہل لوگ, عالموں سے فتویٰ چاہیے جن لوگوں کو, اس ٹائپ کے ہی لوگ تھے. نہیں تو لن نؤمن لک کیا بات تھی؟ تصدیق کر لیتے, ذرا ٹائم نکالتے, بیٹھتے, اپنے پچھلے صحیفوں کو پڑھ لیتے. ہرگز نہیں ہم مانیں گے آپ کو, یہاں تک کہ نر اللہ جہرا, ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلا, جہرا جہری, ہم کھلم کھلا اللہ کو دیکھ لیں. دیکھ لیجئے ہر دور میں شارٹ کٹس ہیں, ہم کو نہیں ابھی تصدیق کرنی ہے. ہم ابھی کتابیں کھول کر اور ایجوکیٹڈ نہیں ہو رہے ہیں, ہم آپ پر نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, یہ اللہ ہمیں بڑے شارٹ کٹ میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس پر جو ایپیسوڈ ہوا پورا, جو انہوں نے اللہ سے بات کی, پھر اللہ کو دیکھنا بھی چاہا, انہیں ایک چنگھاڑ نے, کڑک نے, برق گرج چمک بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا. یعنی بجلی کا پکڑنا کیا ہے کہ ان کو بڑا جھٹکا لگا. اور کیا ہوا؟ انتم تنظرون, اور تم یہ نظارہ کر رہے تھے, تم نے یہ نظارہ کیا ہے. اچھا, جب یہ انداز ہوتا ہے نا کہ تم نے یہ نظارہ کیا ہے, تم نے دیکھا ہے, تو جیسے اللہ ہمیں کہتے ہیں نا ارأیت الذی یکذب بالدین, جیسے اللہ فرماتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اتنا نون تھا, اتنا ایکسپلور کے قابل تھا, اتنی اس کی ایگزسٹنس تھی, یعنی وہ موجود تھی وہ بات ان کے درمیان. تو اس سے پتا چلا کہ اہل کتاب کو اس قصے میں کوئی قباحت نہیں تھی ماننے کو. انڈرسٹینڈ؟
جیسے اللہ نے کہا کہ وہ جو سمندر پھٹا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے، یہ ماننا اہل کتاب کے لیے کوئی قباحت نہ تھی، جیسے کہ دوسرے پوائنٹس پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جیسے وہ دوسرے پوائنٹس میں اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے. تو جب اس انداز سے آیتیں آئے نا کہ تم دیکھ رہے تھے، تم اچھی طرح جانتے تھے، تمہارے قریب ہی تھی وہ باتیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ان قصوں میں انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اللہ نے انہی قصوں پر انہیں پکڑ لیا، جیسے ہم اپنے مولویوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کو اعتراض تو نہیں نا کہ قرآن ہی سپریم اتھارٹی ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے نا اس آیت پر کہ جو فیصلہ کرے گا وَمَن لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہیں فیصلہ کرتا انزل اللہ کے مطابق، یہی کافر، یہی فاسق، یہی ظالم ہے. تو ان کو مارے نہ مرے، ان کو قبول کرنا پڑے گا کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم، کافر اور فاسق ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ پھر جب یہ بات قرآن نے کہی ہے تو آپ حدیث کی طرف ہمیں کیوں موڑ رہے ہیں؟ ہمارے لیے اس بات میں تو قرآن میں جواب آ گیا، پھر وہ آپ کی آئیں بائیں شائیں والی باتیں الگ رہنے دیں. تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو اہل کتاب بالکل انکار نہیں کر سکتے تھے. تو ادھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو قصہ بتا رہے ہیں وہ سب کے سامنے بالکل نون تھا. اللہ کے نبی پر فرشتہ آیا، انہوں نے بھی اللہ کے نبی پر یہ وحی کی، جس سے پتا چلتا ہے انک لمن المرسلین. اللہ کے نبی کو تسلی دی جاتی ہے کہ دیکھو اگر آپ کو جو قصے نہیں پتا تھے لیکن آپ کو وہ قصے بتائے گئے فرشتے کے ذریعے سے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ نے انہیں بتایا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا سب ہوا تھا، تو یہ معجزہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے نبی کو فرشتہ آ کر بتاتا ہے اور وہ بات بتاتا ہے جس کو تم تصدیق کرو. کوئی نئی انوکھی بات آ کر فرشتہ نہیں بتاتا ہے، اور نبی پچھلی کتابوں کو نہیں اگر پڑھے ہوئے تھے تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ اے نبی رسولوں میں سے ہیں، اس لیے آپ کے پاس یہ فرشتے نے آ کر وحی کی. اور ہم سب کے ذمے کیا ہے کہ اپنی کتاب پر کو ہم بہت ہی رجوع کریں گے. تو جناب اللہ فرما رہے ہیں تم نظارہ کر سکتے تھے اس چیز کا، تم نے نظارہ کیا کہ تم میں سے کئی لوگوں نے جب دیکھنے کی خواہش کی تو چنگھاڑ نے پکڑ لیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد. اب تمہاری موت کے بعد والے الفاظ میں میرے لیے تو کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ چلو بھائی اللہ نے تمہیں پھر موقع دیا، لیکن قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے موت نیند کو بھی کہا ہے، بے ہوشی کو بھی کہہ سکتے ہیں. جب نیند کو کہا ہے تو بالکل انسان کی روح ابھی قبض نہیں ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ نیند میں ہوتا ہے، اس کو بھی موت سے تشبیہ دی گئی. تو اس لیے اللہ نے پھر انہیں موقع دیا. کس طرح سے ہم پھر واپس سے بڑے کانفیڈنٹلی کہیں گے پورے اعتماد لہجے میں، لعلکم تشکرون کے الفاظ سے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ لعلکم تہتدون، لعلکم تشکرون. یہ ایک تو اللہ سے بڑا پیار مجھے ہو جاتا ہے، آپ کو بھی ہو جاتا ہوگا، یہ لعلکم تہتدون لعلکم تشکرون، یعنی اللہ نے ہمارے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. اللہ نے کبھی نہیں چاہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں پھر موقع دیا کہ تم قدر کرو اپنی زندگی کی اور اب تم نبی سے فضول باتیں نہ کرو. اس کے ساتھ آیت 57 کو بھی دیکھیں کہ سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا اور نازل کیا ہم نے تم پر منو سلوا. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے، یعنی انہیں اللہ نے اتنی تکلیف کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائیں. یعنی اس میں ہم سیزن اچھا لے سکتے ہیں، ویدر اچھا لے سکتے ہیں کہ یہ جو دریا پار ہوئے تو ان کا ویدر اتنا پیارا تھا. جیسے ہم کئی کنٹری جاتے ہیں، کوئی سٹی میں ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا جنتی شہر ہے، کیا فروٹس ہیں، کیا وداؤٹ پلیوٹڈ ایئر ہے، وہاں بیمار بھی بندہ نہیں پڑتا، وہاں جاتے ہی سکن چمکنے لگ گئی، وہاں کا پانی پیتے ہی کوئی ٹیبلٹس کی ضرورت نہیں پڑی.
دیکھیے اللہ ہمیں بھی بتاتے ہیں. تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اتنی تکلیف کے بعد جب دریا پار ہوئی تو اللہ نے ان پر نعمتوں اور رحمتوں کی برسات کر دی، لیکن یہ ہماری اولادوں کی طرح نکمے، ناکارہ اور ناشکرے ہو گئے. آپ نے دیکھا ہے، جو میں نے آبزرو کیا کہ ہمارے زمانے میں ہمیں ایسا لاڈ پیار نہیں ملا تو ہم اپنے 3 کپڑوں میں بھی خوش ہوتے تھے، اپنے بار بار کپڑے بھی دیکھتے تھے، ہمارے 3 ٹوائز بھی پڑے ہوتے تھے، ہماری 4 چیزیں بھی پڑی ہوتی تھیں، ہم اس کو صاف کر کر کے رکھتے تھے. آج 70% سیل، 80% سیل، 50% سیل میں ہم دبا دب چیزیں لاتے ہیں اور ہمارے بچے بھی اتنے ہی ناکارہ، نکمے، ناقدرے ہو چکے ہیں. وہ صرف چیز دیکھ کر ان کا دل بھر جاتا ہے، جب پہننے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میں تو یہ نہیں پہننے والی. یا کھانے کی میز بھری ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں میں کیا کھاؤں، میری تو کچھ بھی پسند کا نہیں ہے. کچھ آرڈر کر لیتے ہیں، کچھ آن لائن منگوا لیتے ہیں. تو یہ ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. بس اللہ کرے کہ ہم سب بس بیلنس کے ساتھ رہیں اور گناہ کے حد پر نہ جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو قدردان اور شکر گزار بنائے. اللہ نے ان پر رحمتیں کھول دیں، انہیں اتنا خوبصورت موسم ملا، اتنی خوبصورت جگہ ملی، اللہ نے ان پر سایہ کیا، بادلوں کا نازل کیا ہم نے تم پر من و سلوہ. اب یہ واٹ از من و سلوہ، کیونکہ ہم تو قرآن سے ہی قرآن کو سمجھیں گے تو آگے کا الفاظ آ گیا کلو. جیسے ہم نے روزوں کو سمجھنے کے لیے، صوم اور سیام کو سمجھنے کے لیے کہ الٹی سیدھی لوگ ڈیفینیشن لاتے ہیں سیام کی، جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو پروف دے سکتے ہیں کہ دیکھو کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، نفسانی خواہشات سے تو ویسے بھی بری خواہشات سے رکنے کا نام دیا گیا. تو ادھر پوائنٹ دیکھیں کہ آ رہا ہے کہ من و سلوہ کیا ہے، تو اللہ نے کہا کلو، یہ من و سلوہ تم کھا سکتے ہو، یہ پاکیزہ چیزوں میں سے ہے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو. لیکن آگے کی جو آیت جو میں کمپلیٹ کر رہی ہوں، اس سے ہمیں دلیل مل گئی، ثابت ہو گیا کہ یہ ذلیل ہوئے ہیں، یہ پھر اللہ کی نافرمانی میں گھر گئے ہیں. آگے کا آدھا سینٹنس، آدھی آیت دیکھیے، آپ پر ہسٹری کھل جائے گی. کرامات ہوتی ہیں. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم بغیر کسی ساز ستا کے بھی ہسٹری کے ایرا میں پہنچ جاتے ہیں، تم بد نصیب لوگ کتابیں ٹٹولتے ہو. یہ دیکھو اللہ کہہ رہے یہ ذلیل ہوئے، یہ برباد ہوئے، اتنی نعمتیں لے کر بھی. آدھی آیت سے ہمیں پتا چل گیا، اللہ کہہ رہے ہیں وما ظلمونا، کہ نہیں بگاڑا انہوں نے ہمارا کچھ بھی. یہ دیکھیں یہ انداز کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہے میں نہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اور اینڈ کیسے اللہ بتا رہے ہیں اسٹوری کا. اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، یہ جو کیا جو بھی انہوں نے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یظلمون، اور لیکن تھے وہ اپنی ہی نفس کا وہ ظلم کر بیٹھے، انہوں نے اپنے نفس پر ہی ظلم کیا. اس سے ہمیں ایک اینڈ پتا چل گیا. آپ کو ویسے بھی آخری پیج پڑھتی ہیں جب آپ کسی ڈائجسٹ کا، کسی کتاب کا، کسی ڈرامے کے ریویوز پڑھ لیں، اینڈ میں جلدی سے کسی کو بہت ہائپر ہوتا ہے، وہ جلدی سے پڑھ لیتا ہے اینڈ کیا ہوا، ہائے وہ تو مر گیا، اینڈ میں تو ہائے ان کی تو یوں ہو گئی، ان کی تو اولادوں کی اب کس سے شروع ہوں گے. اینڈ ہم کو پتا چل جاتا ہے فوراً. ادھر بھی آپ کو اینڈ پتا چل گیا کہ یہ ذلیل و خوار ہوئے. اتنی نعمتوں کے بھی بعد اللہ نے ہمیں جلدی سے بتایا کہ یہ دیکھ لو، یہ تمہارے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتنی نعمتوں کے بھی بعد یہ بھی نہیں سدھرے نبی کو دیکھ کر بھی. تو اے لوگوں اپنے ہوش میں رہو اور اللہ کی کتاب کی قدر کرو اور اپنی زندگی کی قدر کرو اور ناشکری سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.